أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. صدق اللہ العظیم۔ یہ تھے 18واں رکوع سورۃ العراف، 4 آیتوں پہ مشتمل، اور سپارہ جو ہے 9 کا 8واں رکوع ہے۔ مختصر رکوع ہے، اور اس میں بھی تقریباً موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مزید کوئی واقعات، حالات بیان کیے گئے ہیں۔ کل کے رکوع میں بھی مختصر جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا 40 راتیں، پہلے 30 لاسینہ اور پھر اس کو اور 40 راتوں میں مکمل کرنا، یعنی اعتکاف کرنا اللہ کے پاس جا کر، اس کو بیان کیا گیا۔ اور ہارون علیہ السلام جو کہ ان کے پیچھے خلیفہ بنے، ان کو بنا کے گئے، تو اور انہوں نے خواہش ظاہر کی موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ، جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، کلام کرتے تھے، تو اللہ کو دیکھنے کا شوق بیان کیا، خواہش کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا نہیں، اس طرح پاسبل نہیں ہے۔ ساری ڈیٹیل اس میں بتائی گئی، اور تجلی جب پہاڑ پر پڑی اور موسیٰ علیہ السلام گرے، اور کیا ہوا جی، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد فرمایا آپ بہتر جانی، ٹھیک ہے جی، جاننے والے ہیں، واقعی بیان کرتا ہوں۔ اور گویا یہ بھی جو ہے انبیاء کی ایک درجہ ہوتا ہے کہ وہ تبتو، ان کی توبہ اور ہوتی ہے اور عام لوگوں کی توبہ اور ہوتی ہے۔ ان کی توبہ گناہوں سے توبہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان میں جو ہے اس طرح کی جو ہے امپاسبل چیزیں مانگ لینا، اور لاڈ میں، پیار میں، تو یہ بھی ایک قسم کا مناسب نہیں ہوتا۔ اسی لیے ان کو اس طرح کلمات انہوں نے کہے کہ میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ توبہ کے بہت سارے معنی بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح تھوڑا سا الواح کا جو تختیاں تھیں ان کا ذکر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے جو ہے وہ تختیاں بھی نازل ہوئی، اور تورات کتاب بھی پوری نازل ہوئی۔ اسی قسم کے کچھ جو ہے پیغامات آگے بیان کیے گئے تھے، تو آپ ریکارڈنگ میں موجود ہیں۔ آج کا رکوع جو ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے بیان کیا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام گویا واپس آئے، جب 40 راتیں، 40 دنوں کے اندر کتنا فرق آ گیا۔ ان ان کی جو امت تھی، لوگ تھی، وہ انہوں نے کیا کام شروع کر دیا، حالانکہ دوسرے نبی موجود ہیں، ہارون علیہ السلام۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا۔ بچڑا کیا تھا؟ ایک بے جان جسم، جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ عجلن بچڑے کو بولتے ہیں، باقی جگہ بھی قرآن میں آیا ہے۔ جسد اللہ خوار، اس بچڑے کا مختصر ذکر سورہ بقرہ
میں بھی گزرا ہے، اور اس کا مفصل واقعہ سورۃ طٰہٰ میں آنے والا ہے کہ کس طرح سامری جادوگر نے یہ بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو یقین دلایا کہ نعوذ باللہ تمہارا خدا یہی ہے. یعنی لوگوں کو خوشنما یا سامنے چیزیں، سامنے خدا دکھانے کا، ٹھیک ہے جی، جو وسوسہ یہ ہر دور میں شیطان نے لوگوں کو اس میں پھنسایا لگایا ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، ہوئے ہیں. خدا کے مختلف مختلف مذہب کے لوگ مختلف شکلیں بت وغیرہ بنا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں خدا ہے یا فلاں کے خدا کا عکس ہے، خدا کا نیک بندے کا بت ہے. ان چکروں میں ڈال کے گمراہ کیا گیا ہے. شیطان کا بہت پرانا یہ وار ہے. ایسا ہی انہوں نے سامری جادوگر جو تھا، جو بھی تھا، وہ ایک قسم کا اس نے کوئی چکر چلایا تھا. اس دور کے حساب سے اے آئی قسم کا ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اے آئی روبوٹ ایک بچڑا بنایا اس نے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں کوئی جادو مادو جو بھی اس کو چالاکیاں تھیں، اس میں پھونک شونک ماری یا کوئی جادو مادو کیا، اس میں سے کوئی آواز آتی تھی تو لوگوں نے عجوبہ سا سمجھ کے کہا واہ جی واہ، یہ تو عجیب ہی آ گیا. اور ہمارے ہاں بھی لوگوں عجوبوں کو دیکھنے کے شوقین بہت ہیں. جب تک کوئی مولوی، پیر، اور جب تک کوئی الٹے سیدھے کام نہیں دکھائے گا وہ اس کو ولی مانتے ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگوں کا کانسیپٹ یہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی کرامت دکھاؤ جی، کوئی عجوبہ دکھاؤ، دکھائے گا وہی کوئی اللہ کا ولی اللہ ہوگا، وہی مانی ہوئی سرکار، پہنچی ہوئی سرکار ہوگی. چاہے جتنے مرضی الٹے سیدھے کام وہ دکھاتا رہے. کوئی شلوار شاہ بن جائے گا، کسی کے جا کی شلواریں لٹکا رہے ہوں گے، زیارتیں بنی ہوئی ہیں. یہ سارے کام دیکھے جا رہے ہیں، میڈیا پہ بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. جو اتنے دین کو جہالت کا انہوں نے بنا کے پیش کیا ہوا ہے. دین کے اوپر جو ہے بدنما داغ ہیں اس قسم کے جاہل بے دین جو بھی کاروباری لوگ ہیں، اور وہاں پہ لوگ جانے والے ہیں جاہل قسم کے، اپنے منتے وغیرہ پورے کروانے والے، یہ سارے ایسے ہی بے دین ہیں اور شرک کا پتہ ہی نہیں جن کو. تو اس طرح کا اس نے بھی کوئی ڈرامہ کیا تو خدا بنا کے پیش کر دیا. الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا. بھلا کیا انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ انہیں کوئی راستہ بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اتخذوہ وکانوا ظالمین. مگر اسے معبود بنا لیا اور خود اپنی جانوں کے لیے ظالم بن بیٹھے. ذرا سی اس میں سے آواز نکلتی تھی، کو پروگرام انسٹال کر دیا. اس حساب سے نا اس دور میں اس نے کوئی چکر کیا. وہاں پہ سورہ طٰہٰ وغیرہ میں تفصیل بیان کی گئی ہے، وہاں اب اس کو ہم نہ ریکال کر سکتے ہیں نہ ہمارے ذہن میں ہے. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ دیکھی جا سکتی ہے انشاءاللہ. اس کی ویڈیوز کی ترتیب بنائی جائے گی. یہاں پہ جو ہے لنک کر دی جائے تو اچھی بات ہے. مشکل کام ہے. بہرحال وہاں پہ تفسیر انشاءاللہ دیکھی جا سکتی ہے. وہاں پہ ہم تو مقصد کیا تھا، وہ ایک بچڑا سا سونے سے اس نے بنا دیا، اور جناب تھوڑا سا اس میں کوئی ٹین 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 کوئی آوازیں گاؤں بیل کی طرح جیسے آ رہا ہے آواز آتی تھی. اور تو کچھ نہیں کرتا تھا نا، یعنی کوئی کچھ کرے نہ کرے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا. باتیں کرتا نہ کرتا، جیسے دابت الارض آئے گا ایک قیامت سے پہلے نشانیوں میں، قرآن میں آیا باتیں کرائے گا. تکلم الناس تکلمہم. ٹھیک ہے جی. دعوت الارض. تو وہ باتیں کرے گا تو وہ بھی خدا تو نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے جی. دجال ہوگا تو وہ اتنے بڑے بڑے کارنامے دکھائے گا، وہ خود خدا تو نہیں ہوگا. اور وہ اپنے آپ کو کہے گا بھی خدا کہہ رہا ہوگا، جو بھی کہہ رہا ہوگا. دائیں طرف جنت بنائی ہوگی، بائیں طرف جہنم. تو ایمان جن کا پختہ ہوگا وہ تو اس کو پہچان لیں گے. اس کی کہانی آنکھ ہوگی، کاف فار را لکھا ہوگا، کفر کافر یعنی. اور جو بے ایمان ہوں گے وہ اس کے جنت میں چلے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے. اس وقت علماء اور لوگ موجود ہوں گے دجال کی بھی، جو کیا کریں گے، تکذیب کریں گے، اس کو جھٹلائیں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے.
تو آج کل ہر دور میں دجال ہر قسم کے آ رہے ہیں، ہمیں متنبع رہنا چاہیے، سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ ہر کسی جو ہے کہ کرامت پہ، ہر کسی کے کرامتیں اولیاء سے ثابت ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کو حق ماننا، برحق ماننا۔ لیکن خود کوئی دکھانا کرامت یہ کسی ولی کے بس میں نہیں، اسی طرح انبیاء کے بس میں بھی نہیں، وہ خود معجزہ دکھائیں، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر آیا، بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ آیا، اللہ کے حکم سے۔ تو یہ سارے کام کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ تو یہ بچڑا بنا لیا انہوں نے، اتخذوہ وکانوا ظالمین، معبود تو بنا لیا، مگر کیا کیا؟ خود اپنی جانوں کے ساتھ کے لیے ظالم بن بیٹھے، شرک کر دیا، اللہ کے سوا کسی اور کو خدا مانا، مشرک بن گئے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور جب اپنے کیے پر پچھتائے اور سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو وہ کہنے لگے، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین، اور اگر اللہ نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری بخشش نہ کی تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آئے، سمجھایا، بتایا، حقیقت واضح ہوئی کہ یہ تو ڈرامہ ہی ہے سارا، یہ تو معبود نہیں ہے، معبود تو موسیٰ علیہ السلام نے سنایا بھی ہوگا نا کہ اللہ تو ایسی ذات ہیں جس کی تجلی پہاڑ پہ پڑی، میں بے ہوش ہوا، پہاڑ ریزہ ہوا۔ ٹھیک ہے جی۔ وہ ذات ہی خدا ہے جسے کوئی جس کی تجلی کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، انبیاء برداشت نہ کر سکیں، اسے کوئی دیکھ کیسے سکتا ہے؟ یہ بچڑا کوئی خدا ہو سکتا ہے؟ وہ اتنا بڑا خدا ہے، اتنا عظیم عظمتوں والا، شانوں والا خدا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تم نے یہ کیا بنا لیا ڈرامہ؟ پھر ان کو کیا ہو گیا؟ افسوس ہوا، لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اپنے کیے پر پچھتائے اور کیا ہوئے؟ سمجھ گئے، کیا ہو گئے؟ کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، ذلو۔ تو کہنے لگے اگر اللہ نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری بخشش نہ کی تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے، خسارے میں ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس آئے، رجع لوٹے موسیٰ علیہ السلام الی قوم، اپنی قوم کی طرف، غضبان اسفا، غضبان غصے میں، غضبناک، تو انہوں نے کہا، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، تم نے میرے بعد کتنی بری نمائندگی کی، کیا تم نے اتنی جلد بازی سے کام لیا کہ اپنے رب کے حکم کا بھی انتظار نہ کیا؟ اعجلتم امر ربکم، اعجلتم، اتنی جلدی کی تو اجرت کی تم نے، امر ربکم، کہ اپنے رب کے حکم کا بھی انتظار نہ کیا، اللہ کے حکم کا انتظار نہ کیا کہ اللہ کا حکم تورات یا کوئی کتاب یا تختیوں کے ذریعے جو بھی احکام آتے اس کا انتظار تم نے نہ کیا اور ایسا کام شروع کر دیا۔ تمہیں کس نے کہا؟ دو نبی موجود ہیں، نہ میرا انتظار کیا اللہ اللہ کے پیغام کا، نہ تمہیں جو ہے ہارون علیہ السلام نے کہا، تم نے کیوں ایسا کیا؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اس میں غصہ تو ان کو تھا جی، جو ایک بھائی بھائی کے اندر اپنا ڈیوٹی دے کے جاتا ہے، غصہ بھی ان کو بھی تھا، ہارون علیہ السلام پہ بھی۔ ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ دوسری جگہ 16 پارہ میں ہے کہ انہوں نے جا کے ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑا، وہ اس پکڑنے سے انبیاء کی مٹھ داڑھی بھی ثابت کی جاتی ہے، انبیاء کی داڑھی کیا ہوتی ہے؟ مٹھ پوری ہوتی ہے، ورنہ وہ داڑھی کیسے پکڑ سکتے تھے؟ منہ کے اندر، ہاتھ کے اندر آتی تبھی داڑھی پکڑی نا انہوں نے۔ تو انہوں نے کہا، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی یا ابن امہ، فرمایا میری امی کے بیٹے، اتنے پیارے الفاظ کہے موسیٰ علیہ السلام کو بھائی نے کہ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، سر کو بھی پکڑا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، جلالی تو تھے بڑے،
जो फरिश्ते को भी न बख्शे, यानी थप्पड़ मार दें। तो अल्लाह का हुक्म ही होता है सारा निज़ाम जो है। जलाली पैगंबर है, हर पैगंबर की अपनी शान होती है। गुस्सा किया, और जायज़ बात पे गुस्सा करना बिल्कुल जायज़ है। उन्होंने कहा मेरे सर को दाढ़ी को ना पकड़ें आप। वो आगे तफसील है फिर वहाँ पे। व अलकल अलवाहा व अखदा बिरअसी अखीह यजुर्रुहु इलैह, और ये कह कर उन्होंने तख्तियाँ फेंक दी। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को भी कहा होगा, और उम्मत को भी, क्योंकि दूसरी जगह जैसे बयान किया गया उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम को भी, क्योंकि पहले तो उनको पूछना था ना, वो मौजूद है और वो ये बछड़ा उन्होंने जनाब खुदा बना लिया। ये तौरात की तख्तियाँ थी जो वो कोयतूर से लाए थे। फेंकने से यहाँ मतलब ये है कि उन्होंने जल्दी में उन्हें इस तरह एक तरफ रखा कि देखने वाला उसे फेंकने से ताबीर कर सकता था, खुदा न खास्ता उनकी बेहरमती मकसूद नहीं थी। यानी जल्दी में, अल्लाह माफ़ करे, हम भी कभी कुरान को यूं रख देते हैं, तो ये भी सही नहीं है। तो जल्दी में उन्होंने रखा तख्तियों को जो तौरात की थी, उसको वालकल अलवाह फरमाया गया। तो वो फेंकना नहीं होता जिस तरह वो बेअदबी से फेंकना होता है, जल्दी में इस तरह रखना मुराद है। क़ाल इब्न उम्मा इन्नल कौम इस्तदअफूनी वकादू यक़्तुलूननी, और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम का सर पकड़कर उनको अपनी तरफ खींचने लगे। ठीक है जी। व अखदा पकड़ लिया बिरअसी अखीही यजुर्रुहु इलैह। तो काल अब उम्मा, यहाँ पे सिर्फ सर का जिक्र है, और जैसे सूरह ताहा में फरमाया गया कि दाढ़ी को भी पकड़ा, ला ताखुद बिलिह्यती वला बिरअसी। ठीक है जी। काल अब उम्मा इन्नल कौम इस्तदअफूनी, वो बोले यानी हारून अलैहिस्सलाम, ए मेरी माँ के बेटे। वहां पे भी इसी तरह फरमाया था ना, यबन उम्मा, और यहाँ पे भी क्या है, इन इब्न उम्मा। काल अब्न उम्मा, वहां पे क्या था, यबन उम्मा। मतलब करीब करीब यही, वो बोले मेरी माँ के बेटे, यकीन जानिए कि उन लोगों ने मुझे कमजोर समझा। वकादू यक़्तुलूननी, और करीब था कि मुझे कत्ल ही कर देते, ये बड़े बदमाश बन गए थे, बड़े मुझे कत्ल करने के दर पे थे। ठीक है जी। ऐसे उन्होंने मुझे मतलब जो भी किया हो सो किया, सब ने मिलजुल के प्रोग्राम बनाया होगा, उसके चक्कर में आ गए होंगे सामरी के। तो फला तुशमित बियल आदा वला तजअलनी माल कौमिज़ ज़ालिमीन, अब आप दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका न दीजिए। मेरी बात पूरी सुनिए, वाज़े तौर पे मैं तमाम बात बताता हूँ आपको। ठीक है जी। और उनको मज़ीद न हंसाएं दुश्मनों को, जो मुशरिक हुए हैं, जिन्होंने जुल्म किया अपने साथ, शिरक किया, बछड़े को माबूद बनाया, उन लोगों को और सामरी शामरी को आप सारे क्या हैं, बहुत ज़्यादा खुश न करें मज़ीद। फला तुशमित बियल आदा वला तजअलनी माल कौमिज़ ज़ालिमीन, और मुझे इन जालिम लोगों में शुमार न कीजिए, मैं उनके साथ नहीं हूँ। अनबिया किधर हो सकते हैं जी उनके साथ। काल रब्बिग़फिर ली वली अखी, फिर थोड़ा सा क्या हुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए। ठीक है जी, मामला क्लियर हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे परवरदिगार, मेरी और मेरे भाई की मफ़रत फरमा दे, यानी हम क्या है जी, क्या हो गया, इन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की है, जिम्मेदारी पूरी की है। ठीक है जी। उनको बचाया है शिरक से, लेकिन इन्होंने ही अपने साथ ज्यादती की है। वो अदखिलना फी रहमतिका, और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर दे। व अंता अरहमुर राहिमीन, तू तमाम रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। तो ये हो गया। फील करता है कि इसको बंदा पढ़ता जाए। इन्नल्लज़ीना इत्तखज़ुल इज्ला सयनालुहुम गज़बुम मिन रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फिल हयातिद दुनिया। अल्लाह ने फरमाया, जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया है उन पर जल्द ही उनके रब का गज़ब और दुनियावी जिंदगी ही में जिल्लत आ पड़ेगी। वकज़ालिका नजज़िल मुफ्तरीन, जो लोग इफ्तरा परदाजी करते हैं उनको हम इसी तरह सजा देते हैं। जिन्होंने अपनी तरफ से ये काम किया था, इफ्तरा झूठ बांध के बछड़े मछड़े को माबूद बना लिया था, उनको क्या है जी, सजा मिलेगी। वल्लज़ीना अमिलु सय्याति सुम्मा ताबू मिन बअदिहा व आमनू इन्न रब्बका मिन बअदिहा लगफूरुर रहीम।
اور جو لوگ برے کام کر گزریں پھر ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے جی، تو پھر کیا ہے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد ان کے لیے بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر وہ سچے دل سے سمجھ جاتے ہیں، باز آ جاتے ہیں، غلطی مان لیتے ہیں، توبہ استغفار کر لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو مہربان پائیں گے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو بخش دے گا، مہربانی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کو والے ہیں، توبہ کو پسند کرتے ہیں، دعا مانگنے کو بھی پسند کرتے ہیں۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب موسیٰ کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لی، ٹھیک ہے جی، اخذ الواح وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون، اور ان میں سے جو باتیں، اور ان میں جو باتیں لکھی تھی اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت کا سامان تھا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ خود کا جانا اور ہے، رب کا بلانا اور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، بلایا، خود بھاگ کے گئے، جلدی چلے گئے، اور اللہ تعالی رب کو خود معراج پہ اپنے سامنے بلا رہے ہیں، کیا شانیں ہیں۔ وفی نسختیا ہدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون، اور ان میں جو باتیں لکھی تھی اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت و رحمت کا سامان تھا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومه 70 رجلا لمیقاتنا، اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ انہیں ہمارے طے کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر لائیں۔ واختار لفظ کو دیکھ لیں، یہ کیا ہوتا ہے جی، منتخب کرنا، اسی لیے کوئی لوگ اس لفظ میں بھی بہت بحث کرتے ہیں، مختار، مختار کل وغیرہ کے عقیدے پہ بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ مختار سے معنی اگر یہ کی لیا جائے منتخب، تو کوئی اس میں اتنا بڑا عقیدہ اختلاف نہیں بنتا۔ بہرحال وہ مختار کل وغیرہ بھی ایک کچھ خاص عقائد میں سے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہتے ہیں، تو مختار کل نہیں کہنا چاہیے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر یوں اس کا معنی لے رہے ہیں کہ اختیار سب کچھ اللہ ہی کو ہے اور نبی کو بھی ہے، تو پھر کیا فرق ہوا؟ تو اللہ میں اور رسول میں، نبیوں میں فرق تو ہے، نبی اللہ تعالیٰ سارے کاموں کو مکمل اختیار اللہ رکھتے ہیں۔ اب یہ کون سے تھی؟ وختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، 70 آدمیوں کو کوہ طور پر لے جانے کی کیا وجہ تھی؟ اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف رائے ظاہر کی ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ بچڑے کی عبادت کا جو عظیم جرم بنی اسرائیل سے سرزد ہوا تھا اس پر توبہ کرانے کے لیے انہیں کوہ طور پر بلایا گیا تھا، لیکن اگر یہ بات تھی تو ان پر زلزلہ مسلط کرنے کی کوئی معقول توجیہ واضح نہیں ہوتی، اور جو توجیہات کی گئی ہیں تکلف سے خالی نہیں ہیں، لہذا زیادہ صحیح بات وہ معلوم ہوتی ہے جو بعض روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رات لے کر آئے اور بنی اسرائیل کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیا، تو ان میں سے بعض نے کہا کہ ہمیں اس بات کا یقین کیسے آئے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ ہی نے نازل کی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ قوم کے 70 نمائندے منتخب کر کے انہیں کوہ طور پر لے آئیں، اور بعض روایت میں ہے کہ وہاں ان کو اللہ تعالیٰ کا کلام سنا دیا گیا، لیکن اب انہوں نے اپنے مطالبے کو بڑھا کر یہ کہا کہ ہمیں تو اس وقت تک یقین نہیں آئے گا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں۔ اس معاندانہ مطالبے کی وجہ سے ان پر بجلی کا کڑکا ہوا جس نے زلزلے کی کیفیت پیدا کر دی اور وہ سب بے ہوش ہو گئے۔ واقعے کی یہ توجیہ خود قرآن کریم کی تصریحات سے مطابقت رکھتی ہے۔ سورہ بقرہ 55 56، سورہ نساء 153 میں بنی اسرائیل کا یہ مطالبہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ہمیں کھلی آنکھوں اللہ تعالیٰ کا دیدار کراؤ، اور یہ کہ ہم اس وقت تک تو رات کو نہیں مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو خود نہ دیکھ لیں۔ اور یہ بات بھی ان دونوں آیتوں میں مذکور ہے کہ ان کے اس مطالبے پر انہیں ایک کڑکے نے آ پکڑا تھا، غالباً اسی کڑکے کے نتیجے میں وہ زلزلہ آیا جس کا یہاں ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ سورہ نساء 153 میں کڑکے کے ذکر کے بعد جو یہ فرمایا گیا ہے ثم اتخذوا العجلہ، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کڑکا بچڑے کے واقعے سے پہلے
پیش آ چکا تھا، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی متعدد بدعمالیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں زمانی ترتیب ہونا ضروری نہیں ہے۔ ثم کا لفظ عربی زبان میں اس سے بھی بڑھ کر کے معنی میں بھی بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ ثم کا مطلب پھر ہی نہیں ہوتا صرف، یہ بھی تفصیل آگے میں آگے دیکھیں جی۔ فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، پھر جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار، اگر آپ چاہتے تو ان کو اور خود مجھ کو بھی پہلے ہی ہلاک کر دیتے۔ کیا ہم میں سے کچھ بیوقوفوں کی حرکت کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ اتہلکون بما فعل السفہاء من، ان ہی الا فتتک تضل بها من تشاء وتہدی من تشاء، ظاہر ہے کہ نہیں، لہذا پتہ چلا کہ یہ واقعہ آپ کی طرف سے صرف ایک امتحان ہے جس کے ذریعے آپ جس کو چاہیں گمراہ کریں، وتہدی من تشاء، اور جس کو چاہیں ہدایت دے دیں۔ انت ولینا فاغفر لنا، آپ ہی ہمارے رکھوالے ہیں اس لیے ہمیں معاف کر دیجئے، وارحمنا وانت خیر الغافرین، اور ہم پر رحم فرمائیے، بے شک آپ سارے معاف کرنے والوں سے بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ جیسا کہ سورہ بقرہ 56 آیت میں گزر چکا ہے، اس زلزلے کے نتیجے میں ان 70 آدمیوں پر موت جیسی حالت طاری ہو گئی تھی۔ کم از کم دیکھنے والا یہی سمجھتا تھا کہ یہ سب مر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بجلی آئی اور بندہ بچ جائے، زلزلہ ہو بڑا مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی خدا داد بصیرت سے سمجھ گئے کہ بظاہر اللہ تعالیٰ کو ان کا اس وقت ہلاک کرنا منظور نہیں ہے، یعنی حقیقی جو موت ہے، جو موت کے وقت مقرر ہے وہ نہیں ہے منظور۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ کی قدرت میں تو یہ بھی تھا کہ انہیں بلکہ مجھے بھی پہلے ہی اس وقت ہلاک کر دیتے، یعنی موت وغیرہ دے دیتے جب ان کی متعدد نافرمانیاں سامنے آئی تھیں۔ نیز یہ بھی آپ کی رحمت اور حکمت سے بعید ہے کہ چند بیوقوفوں کی حرکت پر ہم سب کو ہلاک کر ڈالیں، اور اس وقت اگر یہ 70 آدمی واقعی ہمیشہ کے لیے مر گئے تو میری اور میرے مخلص ساتھیوں کی بھی ہلاکت تقریباً یقینی ہے، کیونکہ میری قوم کے لوگ مجھے ان 70 آدمیوں کا قاتل قرار دے کر مجھے بھی ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان سب باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کا مقصد اس وقت ان کو ہلاک کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک امتحان ہے جس سے لوگوں کو آزمانا مقصود ہے کہ وہ دوبارہ زندگی پا کر شکر بجا لاتے ہیں یا بدستور ناشکری کر کے اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ تھی تفصیلات اس کی، یہاں تک جو آیت پڑھی گئی ہے، وانت خیر الغافرین۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت احتیاط کی بھی ضرورت ہے، انہوں نے جو لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ تو ہلاک ہونا موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کر رہے ہیں، تو بہت ساری، کیونکہ الفاظ صاف ہیں، واضح طور پہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے، تو اس میں زیادہ ہم کیا مطلب تشریح لکھنے کے علاوہ ہم کیا بیان کریں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجئے۔ وَاكْتُبْ لَنَا لکھ دیجئے ہمارے لیے، فی هذه الدنیا اس دنیا میں بھی، حسنۃ بھلائی، وفی الآخرت اور آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک ہم اس غرض کے لیے آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں، یعنی انبیاء کی عاجزی، اللہ سے دعا مانگنا، یہ عاجزی ہوتی ہے، اور اللہ کے آگے عاجزی گڑ گڑانا، یہ تو انبیاء کا کام ہے نا، یہ بھی عبادت ہے۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ نے فرمایا اپنا عذاب تو میں اسی پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، چنانچہ میں یہ رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے جی؟ مطلب یہ ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے بڑی ہوئی ہے۔ جتنا بھی اللہ غصے میں ہو تو وہ ان کا غصہ مخلوق کی طرح تو نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو بڑے آ، بلند ذات ہیں، اکبر ذات ہیں، رحیم ذات بھی ہیں، جبار بھی ہیں، قہار بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، رحمان بھی ہیں۔ اس کا جو رحمت والا پہلو ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ غصے پر غالب رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جبکہ ہم لوگوں کے اندر برداشت کم ہوتی ہے، غصہ آتا ہے تو غصہ ہی ہوتا ہے، ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک اپنی ضد پوری نہ کر لیں۔ تو اللہ رب العزت تو اللہ تعالیٰ ہے جی۔ دنیا کا عذاب دنیا کا عذاب میں ہر نافرمان کو نہیں دیتا، بلکہ اپنی حکمت اور علم سے جس کو چاہتا ہوں اسے دیتا ہوں۔ آخرت میں بھی ہر گناہ پر میرا عذاب دینا ضروری نہیں، بلکہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کو بہت سے گناہ میں معاف کرتا رہتا ہوں۔ البتہ جن لوگوں کی سرکشی کفر و شرک کی صورت میں حد سے بڑھ جاتی ہے ان کو اپنی مشیت اور حکمت کے تحت عذاب دیتا ہوں۔ اس کے برخلاف دنیا میں میری رحمت ہر مومن اور کافر، نیک اور ہر بد، سب پر چھائی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں انہیں رزق اور صحت و عافیت کی نعمتیں ملتی ہیں ملتی رہتی ہیں، اور آخرت میں بھی کفر و شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو اسی رحمت سے معاف کیا جائے گا۔ یہ رحمت کا انہوں نے مزید بتایا۔ آگے کیا تھا جی؟ اللہ اکبر! جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں، زکوٰۃ دیں، تقوی اختیار کریں، ان کے لیے رحمت اللہ تعالیٰ فرما رہے لکھوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے جو دعا مانگی تھی کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو بھلائی نصیب ہو، یہ اس کا جواب ہے، اور مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو میری رحمت سے سب کو رزق وغیرہ مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ سب کو مل رہا ہے رزق، بھائی کوئی بھی ہو، کافر ہو، نافرمان ہو، جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کو دیتے ہیں۔ ہم کوئی بھی نہیں ہوتے کسی کو کہنے والے یار کافر ہے جی، اس کو نہ کھانے دو، یہ کرو وہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی سب مخلوق ہے، کوئی بھی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، جو بھی ہے، کوئی بھی مخلوقات ہیں بے شمار، اللہ سب کو کھلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اللہ کے خزانے ہیں۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل۔ اب دیکھیے، یہاں پہ ذکر کرتے کرتے اپنے صحابہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، نبی کا ذکر فرمایا، جو کہ مکتوبا مکتوبا عندهم في التوراة الانجیل، تورات اور انجیل میں بھی ذکر ہے۔ الذین، جو اس رسول یعنی نبی امی کے پیچھے چلیں جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پائیں گے۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، تبلیغی جماعت زندہ باد۔ جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دے گا جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دے گا اچھی باتوں کو حکم دینے والے صرف تبلیغی جماعت والے نہیں ہوتے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے سب لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، تبلیغی جماعت ہیں، غیر تبلیغی جماعت ہیں، وہ ذکر والی پارٹی ہے، وہ جس شعبے میں ہیں، وہ خانقاہی نظام ہے، وہ سب نیکی کا حکم دینے والوں میں شامل ہیں، برائی سے منع کرنے والوں میں شامل ہیں۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دے گا۔ اب یہ کیا ہوا جی؟ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، بیچ میں یہ کیا ذکر آ گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو ان کے وفات کے بعد بھی صدیوں تک باقی رہنا تھا۔ کن کو؟ قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، ان کے لوگوں کی اولادیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی جو دعا کی تھی وہ بنی اسرائیل کی اگلی نسلوں کے لیے بھی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے وقت یہ بھی واضح فرما دیا کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوں گے، ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی صورت میں مل سکے گی جب وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی پیروی کریں گے۔ یعنی یہ پیغام کیا دے رہا ہے پوری دنیا کے یہودیوں کو بھی؟ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہو، مانتے ہو، تو تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا، صحابہ کو ماننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ ان کی
مانے بغیر، ان کے اوپر ایمان لانے بغیر تمہاری کامیابی نہیں ہے، جتنا مرضی کہتے رہو نحن ابناء اللہ و احباؤ، جو کر کہتے رہو، تمہیں کامیابی ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، حضور کے صحابہ کے ساتھ ملو گے، ان کی پیروی کرو گے تو۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی کچھ صفات بھی بیان فرمائی، جن میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ آپ نبی ہونے کے ساتھ رسول بھی ہوں گے۔ عام طور سے رسول کا لفظ ایسے پیغمبر کے لیے بولا جاتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی رسول اور نبی تھوڑا سا آپ نے فرق ذہن میں رکھنا ہے، لہذا اس لفظ سے اشارہ کر دیا کہ آن رسول ہم نئی شریعت لے کر آئیں گے، جس میں کچھ فروعی احکام تورات کے احکام سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں، اور بنی اسرائیل کو اس وقت یہ نہ کہنا چاہیے کہ یہ تو ہماری یہ شریعت سے مختلف احکام بیان کر رہے ہیں، سارے اعتراضات کا جواب ان کو دیا گیا، اس لیے ہم ان پر کیسے ہی مان لائیں، چننچہ پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ ہر دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، اور جو رسول نئی شریعت لے کر آتے ہیں، چیلنجز کیا ہوتے ہیں جی، مختلف ہوتے ہیں ہر دور کے، اسی لیے ملا جی کو چاہیے کہ دو ذرا صاحب ہر دور کے چیلنجز کے مطابق دین بیان کرے، پرانی پر کہانیاں نہ سنائے بیٹھ کے، ایک ایک جمعہ پڑھائے اور وہ پرانی دو چار کہانی سنا کے، زمانے کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا نئی چیزیں آ رہی ہیں، کو پتہ ہی نہیں بھائی، حالات کیا ہیں آگے پیچھے، وہی پرانی کہانی سنا کے چلے جاتے ہیں لوگ، بس آتے ہیں سنتے نہیں سنتے، اور جو رسول نئی شریعت لے کر آتے ہیں ان کے فروعی احکام پہلے احکام سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ امی ہوں گے، یعنی لکھے پڑھے نہیں ہوں گے، ٹریڈیشنل طور پہ، دنیاوی طور پہ اسکولوں کالجوں میں ادارے میں پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے، سمجھ آ رہی ہے اس کا مطلب؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ پڑھنا لکھنا آتا نہیں ہوگا، نہ، عام طور سے بنی اسرائیل امی نہیں تھے، ٹھیک ہے جی، بلکہ نسلی عربوں کو امی کہا جاتا تھا۔ دیکھیے قرآن کریم میں جہاں پہ جی صورت 2:78 اور آگے 3:20، یہ سارے حوالے لکھے ہوں، اور خود یہودی یہ لفظ عرب نسل کے لوگوں کے لیے کسی قدر حقارت کے پیرائے میں استعمال کرتے تھے، یہ جو امی والی بحث کرتے ہیں نا، یہ ساری چیزیں ان کو بیان کرنی چاہیے۔ دیکھیے سورہ آل عمران کے اندر 75 نمبر آیت، اس لیے اس لفظ سے یہ اشارہ بھی دے دیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کے بجائے عربوں کی نسل سے مبعوث ہوں گے۔ آپ کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ کا ذکر مبارک تورات اور انجیل دونوں میں موجود ہوگا، اس سے ان بشارتوں کی طرف اشارہ ہے جو آپ کی تشریف آوری سے متعلق ان مقدس کتابوں میں دی گئی تھی۔ آج بھی بہت سی تحریفات کے باوجود بائبل میں متعدد بشارتیں موجود ہیں۔ تفسیر کے لیے دیکھیے حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اظہار الحق کا اردو ترجمہ، بائبل سے قرآن تک، مرتبہ راقم الحروف، یہ تفسیر ہو گئی اس کی۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ وَيَضَعُ عَنْهُمْ وَيُحَرِّمُ علیہم الخبائث، یہ تھوڑا سارا اس آیت کا آپ نے دیکھا، الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی، آگے دیکھیں ترجمہ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے وہ طوق اتار دے گا، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو ان پر لدے ہوئے تھے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ المفلحون۔ آج 18 19 دونوں رکو پڑے گئے، اور اسی برکت سے کوئی ممبر بھی تشریف لے آئے، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے وہ طوق اتار دے گا جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جی، اس کی تعظیم کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اور اس کے ساتھ جو نور اتارا گیا ہے اس کے پیچھے چلیں گے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں قرآن کو اکثر جگہ نور کہا گیا ہے، کچھ لوگ نور بشر پہ لڑتے جگڑتے ہیں، عقیدہ ثابت کرتے ہیں، تو وہ کھول کے بیان نہیں کرتے۔ نور جب آپ عقیدہ بیان کرتے ہیں تو صحیح کھول کے بیان کریں، یار ہم اس سے نور ہدایت مراد لے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی آپ سسم کو کوئی صحابی نے کہا نور، یا کسی جگہ کہا گیا، تو اس سے مراد کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے بھی سراج منیرہ کہا مختلف جگہ،
اس سے کیا مراد ہے جی؟ آپ ہدایت کے نور ہیں، چشم و چراغ ہیں، قمر کہا گیا، والضحیٰ کہا گیا، تو وہ آپ کی سیرت بھی اور صورت بیان ہو رہی ہے۔ اب سیدھا سیدھا یہ کہہ دینا، انسانیت سے بشریت سے نکال دینا، تو پھر وہ بہت ساری چیزیں پھر گڑبڑ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر بہت ساری بے سم باتیں، دلائل ادھر سے ادھر سے آنا شروع ہو جائیں گے، یہ کہیں گے وہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، کوئی کہے گا نور لباس بشریت کہیں گے، کوئی پیکر بشر، پتہ نہیں کیا کیا، تو پھر بہت ساری باتیں شروع ہو جائیں گی۔ پھر کہیں گے یار ان کے تو والد بھی تھے عبداللہ رضی اللہ، اماں بھی تھی آمنہ، تو وہ سارے ہی نور تھے۔ پھر ان کے جو اولاد تھی وہ سارے کیا تھے جی؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی طور پہ، اور کیا کہنا، حقیقی نہیں مجازی طور پہ ہدایت کا نور کہنا، اور یہ ساری باتیں ہیں، صحیح ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ کسی کو خواب میں آ جائیں، کہیں کو کسی سامنے نظر آ جائیں، تو اس سے یہ ثابت کر لینا کہ نور ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، یہ والی بات نہیں ہے۔ وہ اس بندے کو اتنی طاقت دی گئی ہے، اس کے اندر سلوہ ہے، روحانیت ہے، ٹھیک ہے جی، اس نے کوئی، یا تو اس پہ کوئی اللہ کا فضل ہو گیا ہے اس کے اوپر بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑے مرتبے دیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھیجیں، یا آپ کی روحانی قوت اتنی ہے کہ آپ کہیں پہ بھی کسی کو نظر آ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے قوت دی ہے اللہ کے حکم سے، اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ جہاں جہاں جائیں، کسی کو نظر آ جائیں۔ اب کوئی کیا کہتا ہے جی، کوئی جہاز کے ٹکٹ کے خواب میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، مجھے روتے روتے بیان کر رہا ہو، اور میں ٹکٹ بھی دیے کراچی سے فلاں تک، یہ وہ، اور پھر وہ یہ بھی عقیدہ رکھے کہ آپ ہر جگہ حاضر ناظر بھی ہیں، جو ہر جگہ حاضر ناظر ہوں اور ان کو ٹکٹ کی کیا ضرورت، جہاز میں بیٹھنے کی کیا ضرورت؟ اس طرح کے جھوٹے موٹے خواب بیان کرنا بھی میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو بھی سمجھ نہ آئی ہوں، لیکن بہت انتہائی اشارہ کے اندر ممبر شمبر ناراض بھی نہ ہو، ان لوگوں کا ان مختلف لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں، کچھ باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ بات کیا ہو رہی ہے جی؟ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے وہ طوق اتار دے گا جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اور اس کے ساتھ جو نور اتارا گیا ہے۔ کیا مطلب نور اتارا گیا؟ انزل معہ، کیا نور ہے جی؟ قرآن پاک نور ہے نا، احادیث نور ہیں۔ انزل معہ اولئک هم المفلحون، اس کے پیچھے چلیں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ اب نور کے پیچھے چلیں گے کہ مطلب کیا ہے بھائی؟ صاف واضح احکامات قرآن، احادیث، یہ نور مراد ہے۔ اور سورت جو ہے 28واں سپارہ کون سی ہے جی؟ وہاں پہ بھی فرمایا گیا ہے قرآن کو واضح طور پہ۔ بہرحال یہ دوسرا رکوع بھی ہوا، اور اس کی تفسیر تھوڑی سی دیکھیں، اس سے ان سخت احکام کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ فرمایا گیا نا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے وہ طوق اتار دے گا جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ یعنی یہ جو قرآن آیا، احکامات شریعت، احکامات آئے اسلام کے، یہ ان پرانے جو سخت قسم کے احکامات کو کیا کرے گا جی؟ آگے تفصیل دیکھیں، اس سے ان سخت احکام کی طرف اشارہ ہے جو یہودیوں پر عائد کیے گئے تھے۔ ان میں سے کچھ احکام تو خود تورات میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس وقت یہودیوں کو ان کا پابند کیا تھا۔ بعض سخت احکام ان کی نافرمانیوں کے سزا کے طور پر نافذ کیے گئے تھے، یعنی ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئی تھیں، جس کا ذکر سورہ نساء 160 آیت میں گزرا ہے۔ اور بہت سے احکام یہودی علماء نے اپنی طرف سے گڑھ لیے تھے، شاید بوجھ سے پہلی اور دوسری قسم کی طرف، اور گلے کے طوق سے تیسری قسم کے احکام کی طرف اشارہ ہو۔ بتایا جا رہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان احکام کو منسوخ کر کے ایک آسان اور معتدل شریعت لائیں گے، اور جو لائی ہے یہ شریعت تمہارے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس شریعت دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا سنا گیا کمی بیشی معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
کمی بیشی جو ہم نے کو بیان کرنے میں بولنے میں ہوئی اسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا نستغفرک ونتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل وسلم کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل انک اہل التقوى واہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تمام مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، آسائشیں پیدا فرما، آسانیاں پیدا فرما، آپس میں اتفاق جوڑ، محبت نصیب فرما. بخیلیوں سے بچا، چغلیوں سے بچا، غیبتوں سے بچا. یا اللہ یا اللہ امن پیدا فرما، اخلاق کے حسنہ نصیب فرما، برے اخلاق سے، بد اخلاقیوں سے بچا. یا اللہ یہ تیرے بندے پورے 40 ملکوں کے جو جا رہے ہیں، یا اللہ ہم ان کے لیے بہت دعا کرتے ہیں، ان کی حفاظت کی فکر کی دعا کرتے ہیں. ساری دنیا کے لوگوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ ان کی حفاظت کا انتظام کریں، ڈھال بنے ان کے لیے. یا اللہ ان کے ہر قسم کے اوپر جو حملوں سے، یا اللہ اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، فوقی، تحتی، خلفی، یمینی، شمالی، ہر طرح سے یا اللہ اپنی حفاظت کا سامان پیدا فرما، اپنی خاص حفاظت کا ذریعہ عطا فرما. پوری دنیا کے مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما. اور جو دشمن اسلام ہے، صہیونی قوتیں ہیں، اسرائیل ہے، اس کو تباہ و برباد فرما. پوری دنیا کو اس نے وارننگ دی ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو دھمکیاں دے رہا ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کے موبائلوں کی بات کر رہا ہے وہ، بھائی تمہارے موبائل میرے کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے جی. اس نے یہ دھمکی دی ہے کہ جس کے پاس موبائل ہے، اینڈرائڈ ہے، جو بھی ہے، وہ ہمارے قبضے میں ہے. اس کو ہم تو یوں لوکیشن اس کی لیں گے، اس پہ حملہ کریں گے، وہ موبائل خود حملہ کرے گا، موبائل کو بلاسٹ کر سکتا ہے وہ. یہ دھمکیاں دے رہا ہے. یا اللہ یہ تو آپ کی ہی یا اللہ قدرت میں ہے، آپ کی یا اللہ نظام آپ ہی چلا رہے ہیں. اس کے دھمکیاں دینے سے کیا ہوگا؟ یا اللہ آپ کی قدرت ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی کے فیل کر دیں آپ، سگنل کو بند کر دیں آپ، فرشتوں کو حکم دے دیں آپ. یا اللہ جا سارے سگنلوں کو تباہ کر دیں آپ، سارے وائی فائی کو آپ بند کر دیں. یا اللہ ساری قدرت تو آپ ہی کے پاس ہے. آپ جو حکم دیں گے کن فیکون ہو جائے گا، آپ کن کہیں گے سارا سسٹم جام ہو جائے گا. جب آپ اپنے نبی کو اپنے پاس بلاتے ہیں، بلایا آپ نے معراج پہ، یا اللہ آپ نے ساری دنیا کو فیل کر دیا، سٹاپ کر دیا. تو آپ ہر چیز پہ قادر ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس جو ایک دیوانوں کا مسلمانوں کی طرف سے، غیر مسلم بھی یا اللہ مسلمانوں کی مدد کے لیے جا رہے ہیں، ان کی آواز بننے کے لیے، ان کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے، ان کے ظلم سے ان کو نجات دینے کے لیے، ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں. یا اللہ ہم جا نہ سکے، نہ جا سکتے تھے، ہم افسوس بھی ہے. بہت سے علماء نے بھی یہ کہا ہمیں افسوس ہے، ہم سب افسوس کرتے ہیں. اور یا اللہ ہم دعاؤں کے ذریعے یہ ہماری دعائیں وہاں پہ جائیں، ان کی حفاظت کریں. یا اللہ ہم ان کی حفاظت کے لیے تمام دنیا کے اور بھی مسلمان ہیں جہاں تکلیف میں ہیں. ڈاکٹر عافیہ ہیں بہن، وہ ہماری، اس کو بھی یا اللہ امریکہ سے نجات عطا فرما. اتنے بے گناہ جیلوں میں ہیں جہاں جہاں پہ ہیں، یا اللہ سب کو آزادی نصیب فرما. ہم سب کو حقیقی آزادی نصیب فرما. ہماری اولادوں کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں مائنڈ سیٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے وقت کو قیمتی بنا. یا اللہ ہمارا وقت ضائع ہو گیا ہے بہت سارا، ہم نے ضائع کیا، اپنے ہاتھوں ضائع کیا ہے، برباد کر دیا ہم نے وقت کو، اپنی زندگی قیمتی یا اللہ اس کو ہم نے ضائع کیا. یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ آئندہ جو تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی چند لمحات، سیکنڈ کی زندگی ہے، وہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما. صحیح راستے پر لگانے کی، صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.